السلام علیکم جی۔ کل انتخابات تھے جی، اور رات کو بڑا غصہ تھا تو پروگرام ریکارڈ بھی کیا، پھر بعد میں اس کو زیادہ غصہ دیکھ کر ڈیلیٹ بھی کر دیا، اور اچھا ہی کیا، کیونکہ بعضی چیزیں جو سی نا جذبات میں انسان زیادہ بول جاتا ہے، لیکن غصہ اپنی جگہ پہ ہے۔ صبح اٹھے ہیں تو کافی ساری نیوز دیکھی، ولاگرز دیکھے تو انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو کہ مختلف الفاظوں میں تھیں، بات ہوئی تھی۔ دو چیزیں، عمران خان کی فتح ہے یا کہ پی ایم ایل این کی شکست ہے، تو بالکل واضح طور پہ جو میرے اپنے انالیسز یا معلومات یا جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی بھرپور طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اچھا، کل تک میں پروگرام میں بتا رہا تھا کہ پی ایم ایل این 17 جیتے گی اور باقی کی جو 3 ہیں اس کے اوپر مقابلہ ہوگا، اور میری معلومات یہ تھیں کہ جو بکس ہوتی ہیں جہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے وہاں پہ جو 17 سیٹیں تھیں اس میں پی ایم ایل این فیوریٹ تھی، اور جب فیوریٹ ہوتی ہے اس کی جیتنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اس کے پرائسز مطلب وہ ایک جوئے کا نظام ہوتا ہے، تو میری معلومات وہاں سے تھی، میں نے پروگرام کے اینڈ میں یہ بات بتا بھی دی تھی۔ تو پھر جو صورتحال بنی ہے وہ جو ہیں وہ لوگ بھی اپسیٹ ہوئے ہیں۔ اب اس میں مطلب جو ہوتا ہے کھلانے والا اس کو دونوں طرف سے بچ ہی رہا ہوتا ہے، وہ ریٹ اسی طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ صورتحال تھی۔ اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا فرق تھا، کون کتنی فیوریٹ تھی، فیوریٹ کا بھی فرق ہوتا ہے، کتنی پرسنٹیج کتنی ہے، سب کو جو تھا نا مطلب پیروں کے نیچے سے زمین نکلی ہے، اور بڑی عجیب قسم کا آیا، یعنی کہ 2 سیٹوں پہ اگر جو وہ ہو گئے ہیں 17 میں سے، تو وہ تو برا حال ہے نا۔ انالیسز آ رہے تھے، اس کے اندر یہ تھا کہ مختلف جو سیاسی جوڑ توڑ اور وہ پسند ناپسند اور جو سیاسی معاملات کو سمجھتے ہیں، وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ پی ایم ایل این 12 نکالے گی، 11 نکالے گی، 10 نکالے گی، اس سے کم کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، 10 بھی نہیں بلکہ 12 سے کم کوئی بھی نہیں آیا۔ جو پی ٹی آئی ہے وہ اپنے جو الفاظ تھے ان کے لیڈران کے، وہ ایک علیحدہ چیز تھی، لیکن وجوہات کیا بنی، اصل چیز جو ہے نا اس کو موضوع کو بحث میں لے کے آنا ہے۔ پی ایم ایل این جس نے یہ کڑوا گھونٹ پیا اور یہ جو اتنا بڑا بوجھ ہے خود سے اٹھایا، اور جو کچھ بھی معاملات ہوئے یہ پچھلے یعنی کہ اگست سے شروع ہوتے ہیں 2021 سے، اور اس کے بعد یہ آگے معاملات چلتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے بڑی قربانی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو غلط ڈیسیجن ہوئے، مطلب وہ شخص جو کر ہی نہیں سکتا، جو بہترین قسم کا ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو جو انسان آپ نے وزیر اعظم بنا دیا، بھلے اس کی اپنی خواہش تھی، وہ ڈٹ گیا کہ نہیں جی پاجی میں ہی ہوں، بن گئے پھر آپ کو، یہ بات میں درجنوں دفعہ کہہ چکا ہوں، بن گئے آپ نے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، ایک ایسا شخص جس میں کچھ لوگ جو انسان اس کو پسند کرتے ہیں، اور وہ اس لیے پسند کرتے ہیں، اس کا باپ شہباز شریف ہے اور اس کا تایا جو انسان ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہے، ورنہ لوگ جو اس سے آگے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، تو وہ چومے نہیں بلکہ کچھ اور کر دیں اس کے ساتھ، اس شخص کو اس کی کیا خوبی ہے، مطلب اس کے اندر ایسی وہ کون سی خوبی ہے وہ کہ اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ تو یہ فیصلے جو ان سے نا میاں محمد نواز شریف اور پی ایم ایل این کی قیادت کو دیکھنے ہوں گے، یا تو میاں نواز شریف یہ کہ اعلان کرے نا کہ میں نظریاتی نہیں ہوں، بیچ میں بنا تھا اور اب میں نہیں ہوں، اور یا پھر جو ان سے نا اس طریقے کے فیصلے کرنا جو ان سے نا وہ چھوڑ دیں۔ تو بہرحال الٹیمیٹلی پی ایم ایل این کو شکست ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جب آپ آئے تھے، آنے کے بعد کیا ہوا تھا، پی ایم ایل این کے ساتھ کون سی زیادتی نہیں ہوئی، یہ کیا آئی ایم ایف سے کی جو ڈیل تھی اس کے اندر یہ بھی تھی ڈیل کہ آپ نے عمران خان کو اریسٹ نہیں کرنا، اس کے بالکل واضح جو ان سے نا کیس موجود ہیں ان کو بالکل ہاتھ نہیں لگانا، اور اپنی سیاست سنبھالنی ہے، 176 صبح اور 100 شام کو آپ کو پڑے ہیں، لیکن پھر آپ نے ایصال اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے معاف کر دینا ہے، یعنی کہ مجرم کو معاف کر دینا ہے، جو دن اور رات آپ کو مودی کا یار غدار سے شروع ہوتا تھا اور آگے تک جاتا تھا، ڈاکو ڈکیت چور، اور آپ کی فیملیز تک کو نہیں چھوڑتا تھا، ان کو آپ نے معاف کر کے بتایا کہ کیا بات ہے جناب، ہمیں دیکھو ہم ایسے ہیں۔ اور بھائیان یہ دنیا کے اندر یہ ختم ہو چکا ہوا ہے، دین اسلام اس چیز کو اس کی نفی کرتا ہے، اور آپ دین اسلام کی نفی کرتے رہے، پی ایم ایل این کی ٹاپ سے اور باٹم تک جو انسان ساری قیادت کو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ دین اسلام کے
جو درس ہے اس کی نفی کرتے رہے ہیں، اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، آپ پہ لعنت ہی پڑنی۔ میں پی ایم ایل این کا حصہ ہوں، ڈیفینڈ کرتا ہوں، کروں گا، لیکن اگر کوئی چیز غلط نظر آئے گی تو میں اس کو بھی کہوں گا، تو لعنت ہی پڑنی تھی۔ کوئی آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا۔ پھر تھوڑی سی بات ہمیں یہ بھی دیکھنی ہوگی، اتنا چارج اپ کرتے ہیں اپنے کارکن کی، اپنے ووٹر کی، سپورٹر کی تربیت کرتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں دیتے ہیں 100% درست، ڈی ایچ اے عسکری ہمیں نہیں برداشت، کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس ملک کی زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور یہ سب کچھ جو انسان پی ایم ایل این کے اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی یہ بات بتاتی رہیں، اور آخر میں آ کے آپ ان کے جوتے چاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ بلکہ وہ جوتا ہی جو تھا نا شہباز شریف صاحب نے منہ میں لے لیا تھا، چوس چوس کے باہر نکالتے تھے کہ لو پالش ہو گیا۔ تو پھر اس طرح کے کام ہوتے ہیں۔ اگر اگلوں نے آ کے منت ترلا کی تھی کہ یہ ہم سے کام بگڑ گیا، اور یہ ساری صورتحال ٹاپ کی نہیں ہے، یہ جو بھی تھے بات پردہ کی یا پردے میں رہے، کیا اس میں انہوں نے یہ چیزیں رکھی تھیں جو آپ کے فیصلے ہیں؟ نہیں رکھے تھے۔ دیکھیں آج عمران خان اگر واپس آ گیا، اس نے اٹھا کے مریم کو سب سے پہلے اندر مارنا، اور اس نے یہ بھی کہنا ہے علل اعلان ٹی وی کے اوپر آ کے کہنا ہے کہ نہ اس کو کھانا جو ان سے نا 4 دن پہلے سے ملے گا، کیڑے پڑے ہوئے ہوں وہ کھانا اس کو دینا ہے، اور وہ کہے گا منہ سے، اور آپ کچھ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ آپ جیسا لانتی جو صبح سے لے کے شام تک ایسے کام کرتا ہے نا، کہ جو 22 کروڑ 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو شخص زیادتی کرتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں معاف، تجھے سارے 10 قتل معاف ہیں، ہمارے تو گناہ معاف ہیں ہی ہیں، باقی کے بھی سارے، مطلب جو شخص میاں نواز شریف کی جان کا دشمن بنا رہا، ہر ٹرائی کر لی، وہ تو کچھ ایسے معجزات ہوئے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ نکال کے لے گئے۔ شہباز شریف صاحب کا اگر 0.1% کوئی رول ہونا تو میں الفاظ نہیں بولنا چاہ رہا، کوئی رول نہیں، کوئی رول نہیں ہے شہباز شریف کا میاں نواز شریف کو باہر نکالنے میں۔ جن لوگوں کا رول ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، اور جن کو نہیں پتہ وہ پردے میں، لیکن شہباز شریف صاحب کا کوئی رول نہیں ہے۔ مطلب یہ وہ لوگ ہیں شہباز شریف اور حمزہ کہ جب 2017 کے اندر میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو یہ کہتے تھے حمزہ صاحب ہم طیب ابو کو سمجھا رہے ہیں، ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے۔ اتنے عقل مند اور ذہین اور فتین آدمی ہیں، اور میاں نواز شریف کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ شہباز شریف صاحب نعرے لگوا رہے تھے میاں نواز شریف کے خلاف، نہیں ہے تو میں پیچھے ٹویٹ بھی کی تھی، میں دوبارہ دکھا دوں گا کہ نواز شریف لاہور میں ایک ہال کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تنگ کرو، ایسے اشارے کر رہے ہیں، چلو چلو نعرے لگاؤ۔ نواز شریف وزیر اعظم نہیں رہا، اور یا وزیر اعظم تھے آخری اس میں تھے، لیکن ان کو تنگ کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا رول ہے، اور میاں نواز شریف انہی کو جو انسانہ وزارت اس میں دے رہے ہیں۔ آنے کے بعد ایک لفظ مریم کے حق میں نہیں ہے، ایک لفظ میاں نواز شریف کے حق میں نہیں ہے، عمل درآمد دور کی بات ہے، صرف پاسپورٹ بنا دیا جی، یہ کر دیا جی، وہ کر دیا جی، پھرتیاں دیکھو جی، خدمت کو ووٹ دو جی، خدمت کو لوگ پیر کی جوتی پہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ خدمت پہ کبھی ووٹ نہیں لیا میاں نواز شریف نے۔ میاں نواز شریف نے اصول اور طریقے کی سیاست کے اوپر ووٹ لیا، لیکن میاں نواز شریف کے یہ فیصلے ہیں نا، اپنی بیٹی کے دشمن خود ہوئے ہیں، کہتے ہوئے 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ کہا۔ یار ہم جیسے لوگ جو نا رندہ درگاہی ہوتے ہیں، نہ پارٹی منہ لگاتی ہے نہ کچھ اور منہ لگاتے ہیں، تو تکلیف کی بات یہ ہے مریم نواز، مطلب یہ آئی ایم ایف کا جو ہے وہ پروگرام میں تھا کہ اس کو ملازمہ بنا کے رکھ دیں گے، اس سے کہیں گے کہ جا آپ اپنی الیکشن کمپین کر کے آ، تقریریں کر کے آ، لیکن ہم تیری یہ جو نااہلی اور جو تیرا پاسپورٹ ضبط ہوا ہوا اور جو تیرے پر غلط مقدمات بنے ہوئے ہیں، ہم سٹینڈ نہیں لیں گے کورٹ کے آگے بطور وزیر اعظم، بطور پارلیمنٹیرین۔ کیا کوئی قرارداد نہیں آ سکتی کہ کس بنیادوں کے اوپر فیصلے ہوئے ہیں اور کس چیز کی سزا مل رہی ہے مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو؟ کسی نے ایک نے کہا، کسی ایک پارلیمنٹیرین نے یہ بات کہی ہے، اور یہ اگر وزیر اعظم کہے تو کتنا بڑا پریشر آتا ہے، لیکن جب خود چور رستوں سے گھس کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنے ہوئے ہوں پھر ایسے ہی نتیجے نکلتے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ جو ان سے نہ بولوں گا اور خرابی ہوگی، آلریڈی خراب ہی خراب ہے، ہم لوگوں نے کہاں جانا۔ یہ جو الیکشن کا رزلٹ آیا ہے نا، یہ بالکل درست آیا، مطلب بہت بڑا اپسیٹ ہو گیا،
میں کل تک 17 سیٹیں کہہ رہا تھا، میں آن کرتا ہوں، میں کہہ رہا تھا، میری جو معلومات تھی میں اس کے اوپر بھی کہہ رہا تھا، دل سے میں راضی نہیں تھا. ڈزنز آف جگہ پہ جو انسانہ پروگرامز میں دیکھے، میں نے بار بار یہ بات کی ہے کہ یار یہ لوگوں کو نہیں پسند. یہ جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نظریاتی ہو گئے، وہ تربیت کرتے ہیں اور پھر اس سے بالکل انحراف کر دیتے ہیں. دوسری جو چیز لڑی ہے نا عوام کو، جو اس کا جو ریئیکشن آیا، جو قائد کی طرف سے غلطی ہے. ایک جب ایکسٹینشن کا معاملہ ہوا تھا تو اس وقت میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کو کہا تھا کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ مخالفت ہوئی تھی. میں خود جو ہے نا ایک چھوٹا سا کارکن ہو کے جو ہے نا بہت ریئیکشن دی تھی کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی کی صورتحال کے اندر جب مشرف سے واپسی کے لیے جو دعا گو اور واپسی اور فیسلیٹیٹ کرو، تو میاں نواز شریف کا وہ جو ایک نظریہ تھا، جو ایک سوچ تھی، یا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، وہ زمین پہ آ کے لگا. اب پتہ نہیں یہ مشورے کون دیتا ہے، کس طرح سے دیتا ہے، یا بس ان کے پاس جو خبر پہنچائی جاتی ہے اس کے اوپر وہ ایسے کام کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر جو میاں نواز شریف کی فیور میں جو ان سے نا لوگ ہوتے ہیں، وہ جیسے الطاف حسین کے جو وہ کلمات جو ادا کر دیتے تھے، اس کے اوپر پوری ایم کیو ایم بیٹھ جاتی تھی کہ اس کو مطلب کو کیسے سے کیسے نکالیں. ایسے ہی جناب وہ رضی دادا اور دیگر اور بہت سارے لوگ، عمار مسعود صاحب، کہ جی وہ ایک ایسے بیان نے یہ فیل کر دیا، وہ فیل کر دیا. لوگوں کو بڑا غصہ ہے. قائد ہیں، انسان ہیں، غلطی کرتے ہیں، خطا کا پتلا ہے. اپنے نظریے، اپنے سوچ پہ کہ اپنے کارکن کو کیا تربیت دی. عمران خان کا کوئی اینٹی اپنا اسٹیبلشمنٹ نہیں جیتا نظریہ. عمران خان کا کوئی اینٹی امریکہ نظریہ یا سوچ نہیں جیتی. یہ پی ایم ایل این کی اپنی حرکتیں جیتی. جب آپ دوسرے اتنے گھرے ہوئے تھے، آئے تھے کہ اس پاکستان کو بچاؤ، تو اس ٹائم میں کسی طریقے سے چلتے. لیکن مین 2 نمبری کیا ہوئی تھی کہ جیسے ہی عمل درآمد شروع ہوا تو شہباز شریف صاحب آ گئے، میں وزیر اعظم تے بھاجی، میں وزیر اعظم تے تہاڈا پتر جہاں نا، تہاڈا پتریا جہاں نا وہ وزیر اعلیٰ، بس پھر کر لو. پوری پارٹی متنفر ہے ان حرکتوں کی وجہ سے. کیا فرق پڑتا اگر شاہد خاقان عباسی یا کوئی اور آنیسٹ آدمی جو نا وزیر اعظم ہوتا، اور پورا زور یہ ہوتا کہ ہماری قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ کیا کر دیا تم نے، بیڑا غرق. کیا شہباز شریف کوئی توقع رکھتا ہے نا تو وہ پاگل خانے میں جا کے اپنا علاج کرائے کہ اس شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کسی نواز شریف کو یا مریم نواز کو ریلیف تو چھوڑو، یہ کسی پارلیمنٹیرین کو کوئی ریلیف مل جائے تو آپ بات کریں. یہ تو وہ بغض کا مارا شخص ہے کہ بس میں میری سپیڈ اور میرا پتر تے میں تے میرا پتر، بس اس کے آگے سوچ ہی نہیں. اور میاں نواز شریف صاحب آپ ضرور دیکھیں کہ آپ نے تربیت کیا دی ہے. اصول پہ کھڑے جانا، ڈٹ جانا، مر جانا، جھکنا نہیں. اور پھر جب آپ یو ٹرن ماریں گے تو پھر کیا کرے گی عوام. پھر بھی ہم جو ہے نا میاں نواز شریف کا اتنا کیا ہوگا ورک ہے اس پاکستان میں کہ ان کو گنوانا شروع کریں نا تو پیچھے کھنڈرات بچتے ہیں. آنیسٹی ہے، کوئی ایک کرپشن کا کوئی تنکا نہیں لے کے آ سکتا. اتنی بہترین طریقے سے کام کیا. لیکن جو پالیٹکس ہے، جو 5th جنریشن وار ہے، یہ وہ جو تلواروں تیروں کی لڑائی تھی وہ 1st جنریشن وار تھی. مکوں سے، ڈنڈوں سے، وہ 1st جنریشن تھی. پھر اس کے بعد 2nd آئی، پھر 3rd آ گئی، ایئر کرافٹ آ گئے، ٹھیک ہے، میزائلز آ گئے، یہ 3rd جنریشن وار تھی. 4th آئی، ٹھیک ہے، وہ سیٹلائٹ اور چل رہی ہے. اب یہ جو 5th جنریشن وار ہے یہ گھروں میں گھسی ہوئی ہے. آپ کی ذہنی سوچ کو تبدیل کر دے اور آپ اپنے دشمن ہو جائیں اور آپس میں لڑ پڑیں. یہ ہے 5th جنریشن وار. اور پاکستان کے اندر جیسے ہی ابھی بات ہوگی نا میڈیا کی کہ یار پہلے کی جو چیز ہے، تو پی ایم ایل این کا جتنا آنیسٹ اور جو ان کا فائٹر ہے نا، سب سے پہلے کہیں گے کہ اس بغیرتوں کو بالکل پیچھے کر دو. ایک پھر مریم اورنگزیب جیسا ہے. ہاں مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ جو 2000 روپے کی جو چول ماری ہے نا، اس سے بہت لوگ متنفر ہوئے ہیں. گالی سے بڑھ کر کوئی تیزاب چھڑکنے والی چیز تھی نا تو وہ مریم اورنگزیب کی کہ 2000 آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے 2000 دے رہے ہیں. جیسے ہی 2000 آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، امریکن آپ کو گرین کارڈ ایشو کر دے گا کہ تہاڈی مہربانی، آؤ ہمارے پاس. آپ کو کم از کم
5-10 جو ہے نا ایک دم سے آپ پلازے پہلے ہی 2000 میں خرید لیں گے اور جناب وہ چڑھ پڑیں گے اور ان سے 2-3 کروڑ روپے آپ کی مہینے کی انکم آ جائے گی. 2000 مطلب سارے خاندان کا علاج ہو جائے گا. پیٹرول نہیں آپ کو جو ہے نا 4-5 جو ہے نا لینڈ کروزرز خرید لیں گے 2000 میں. ایسی مطلب دبا دبا یار خدا کا نام لو, اس اسٹریٹجی کو سمجھو, ففتھ جنریشن وار کو سمجھو. اور آج بھی میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, آپ بات کر کے دیکھ لو, ایک تو اس شخص عورت کی جو ہے نا آنکھیں ایسے چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, مغروریت اس کے اوپر ایسی آ گئی ہے کہ پتہ نہیں وہ کون سے آسمان پہ چڑھ گئی ہے کہ عزت کرنے کا اب دل ہی نہیں کرتا. اور یہ سب جو ہے نا مریم نواز شریف کے ارد گرد کٹھی ہوئی ہیں, کوئی خبر نہیں دینے دیتی. مطلب وہ ایک وہ ڈیلو پا سی ہے اپنا ہنا پرویز بٹ, یار کیا کہے بندہ, کیا کہے بندہ کسی کو. مطلب اس کے کام ہے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی, دوسرا پارلر میں جانا, واپس آنا, پھر اس کے بعد کبھی کبھار جو ہے نا اپنے گھر میں جو فوٹو شاٹس کروا لینا. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں. بس شام کو جو ہے نا 2-4 پروگرامز میں چلے جانا اور اس کے جو ہے نا کلپس کاٹ کے لگا دینا. کیا اسٹریٹجی ہے تمہارے پاس, کیا تمہارے پاس ورک ہے؟ مطلب سوچنے کا مقام ہے. اور اتنے بہترین مخلص لوگ آپ کے ارد گرد موجود ہیں. ابھی پارلیمنٹیرینز کو دیکھ لیں, کہیں گے جی ہاں جی سوشل میڈیا کو آرگنائز کرو, تو فوراً وہ کہیں گے ہاں جی یہ تو جو ہمارے لیے کام کرتے رہے نا ان کو تو قریب ہی نہیں لے کے آنا, پھر یہ لے کے آنا, اور میرا بیٹا وہ کام کر لے گا, وہ کہے گا میرا بیٹا کام کر لے گا, وہ کہے گا میرا بیٹا کام کر لے گا. مطلب جب تم بیٹوں سے باہر ہی نہیں نکلو گے, میں پارلیمنٹیرین صاحب کی بات کر رہا ہوں, سارے کے سارے سب ایک سے ایک بڑا تماشا, بہترین مخلص ہیں لیکن یار نائل اور نلائک. آپ اکانومی سنبھال سکتے ہو, آپ کی بہترین سروسز ہیں, آپ ففتھ جنریشن وار کی الف بے کو نہیں جانتے, ذلیل کر کے رکھ دیا. اس کے جھوٹے بریانیاں نے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا. بات بہت لمبی ہو گئی ہے جی, بس ابھی اینڈ کرتے ہیں, ہے بہت زیادہ تکلیف, لیکن یہیں پہ بس صبر کرتے ہیں. اللہ پاک بہتری کا معاملہ کرے جی. آج بھی میاں صاحب نے اگر صحیح ڈیسیجن نہ کیے, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے فرصت کے اندر نا حمزہ سے استعفیٰ دلوائیں اور پی ایم ایل این کا دوسرا نمائندہ لے کے آئیں سامنے جو بہترین ہو, جو قابل ترین ہو. اب نکھٹو نہیں چل سکتا, غلام حیدر وائن نہیں چل سکتا, آپ کو بہترین شخص سامنے لے کے آنا ہوگا. پاکستان کی عوام میاں نواز شریف کے نظریے کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے, لیکن ان کے غلط فیصلوں کے اوپر کھڑی نہیں ہوگی, اس لیے کہ وہ نظریے نواز کے پیچھے کھڑی ہوگی. جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر تو ڈاکٹر بھائی فل جیتی ہے, پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں, اس لیے کہ آپ صحیح فیصلے گھر کے اندر نہیں کر سکے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.